کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب کے شاہ سلمان ہیں، جن کو ہم خادمین، حرمین، شریفین کہتے ہیں، تو ان کی جو فیملی ہے، یعنی جو شاہی خاندان ہے، اس کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ 1.5 امریکی ڈالر ہے، یعنی 1.5 ٹریلین US ڈالرس۔ تو جس محل میں رہتے ہیں یہ ریاض میں الیمامہ پیلس، تو اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ 40 لاکھ اسکوائر فیٹ ہے، اور اس میں 1000 کمرے ہیں۔ اس محل کی میں نے کافی تلاش کیا، وہ مجھے مالیت تو نہیں پتہ چل سکی، لیکن یہ ضرور پتہ چلا کہ اس طرح کے ان کے کئی اور جو ہے وہ دنیا میں محل ہیں، جن میں سے ایک فرانس میں ہے جس کو شاٹو لیو دی 14 جو بڑا تاریخی جو ایک عمارت ہے، تو وہ انہوں نے 2015 میں 300 ملین امریکی ڈالر کی جو ہے وہ خریدی تھی، اور اس وقت یہ دنیا کی مہنگی ترین جو ہے وہ فروخت ہونے والی رہائش تھی۔ اچھا، صرف یہ محل ہی نہیں بلکہ ان کا اپنا پرائیویٹ جیٹس کا فلیٹ بھی ہے، تو جس میں میں صرف 2 آپ کو جیٹ بتاؤں۔ مثلا ایک جو ہے بوئنگ 747 ہے ان کا، جس کی قیمت 500 ملین امریکی ڈالر ہے، اور دوسرا اس میں ایئر بس ہے A380 جس کو فلائنگ پیلس بھی کہا جاتا ہے، یعنی اڑنے والا محل، تو اس کی مالیت بھی 500 ملین امریکی ڈالر ہے۔ یعنی یہ 2 جہاز، صرف یہ 2 جہاز، ان کے پاس پورا جو ہے پرائیویٹ جیٹس کا فلیٹ ہے، لیکن اس میں سے یہ 2 جہاز ہی ملا کر جو ہے وہ 1 ارب امریکی ڈالر کے بنتے ہیں۔ 1 ارب امریکی ڈالر آپ کو پتہ نا کتنا ہوتا ہے، کہ جو ہے IMF سے لینے کے لیے پاکستان کو جو اسٹیٹ بینک تھا اس کے بائی لاز میں ترمیم کرنی پڑ گئی تھی۔ اچھا، اب یہ صرف پرائیویٹ جیٹس کا ہی فلیٹ نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ یاٹس کا بھی فلیٹ ہے، یعنی جو آپ کشتیاں اور چھوٹے بحری جہاز۔ تو اب اس میں سے میں 2 جو ان کے بحری جہاز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں، کہ ایک جو ہے اس کا نام ہے یاٹ سرین، تو اس کی مالیت جو ہے 450 ملین امریکی ڈالر ہے، اور دوسرا جو ہے یاٹ عبدالعزیز، اس کی 485 ملین امریکی ڈالر ہے۔ یعنی یہ بھی 2 کشتیاں بھی ان کا جو فلیٹ ہے یاٹس کا، اس میں سے 2 یاٹس بھی جو ہے وہ کم و بیش 1 ارب ڈالر کی ہیں، اور 1 ارب ڈالر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنا ہوتا ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں بلکہ ان کے پاس جو ان کی جو سپر کارز ہیں ان کا بھی فلیٹ ہے، سینکڑوں گاڑیاں ہیں اس میں، جس کے اندر آپ کی اگر تو آپ نے کوئی ریسنگ کرنی ہو تو آپ جو فراری لے کے چل پڑتے ہیں، اگر آپ نے کسی کو امپریس کرنا ہو، یعنی آپ نے شو آف کرنا ہو، تو آپ جو ہے وہ لیمبورگینی لے کے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو جو الٹرا ہائی پرفارمنس چاہیے ہو تو آپ بگاٹی لے کے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو لگژری چاہیے تو آپ مرسیڈیز یا رولز رائس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے یہ جو فلائنگ پیلس، یعنی وہ جو جہاز جن کو کہتے ہیں کہ یہ اڑنے والے محل ہیں، اور پھر یہ جو یاٹس ہیں ان کی، یہ جیسے سرین ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ تیرنے والے محل ہیں، تو ان کے اندر یہ گاڑیوں کی بھی اسی طرح سے پارکنگ ہوتی ہے، جس میں یہ اپنی چوائس کی گاڑیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ سپر کارز ہیں۔ اور ان کی جو یہ جو یاٹس ہیں ان کے اندر تو جو ہے مختلف سائز کی چھوٹی سب مرینز بھی ہیں، کہ بھئی 2-3 بندوں نے جانا ہو تو اس پہ جائے، ایک نے جانا ہو تو اس پہ جائے، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، یہ گاڑیوں کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو برونائی کا سلطان ہے نا جو، تو ان کا جو گاڑیوں کا فلیٹ ہے اس میں 7,000 سپر کارز ہیں، اور یہ ان لوگوں کی یہ جو کسٹمائزڈ یہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کے اسپیشل ایڈیشن ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ ملتی ہی نہیں ہیں عام لوگوں کے لیے۔ اچھا، اور یہ جو سلطان ہے برونائی کے، ان کی ایک اور خاص بات ہے، ان کا بھی کوئی، یہ شاہ عبدالعزیز سے بھی زیادہ یہ امیر ہیں، اور ان کا ایک کارنامہ اب آپ دیکھیے، ریکارڈ، یعنی انہوں نے کیا بنایا، وہ انہوں نے یہ بنایا کہ انہوں نے جو ہے وہ 23,000 امریکی ڈالر کی ایک صرف ہیئر کٹ کروائی، جس میں انہوں نے لنڈن سے ایک جو باربر تھا وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں برونائی منگوایا، ٹھیک۔ اچھا، اب آئیے جی، جو GCC کنٹریز میں دوسرا امپورٹنٹ کنٹری سعودی عربیہ کے بعد، جس کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں، تو اس کے جو وہ شیخ محمد بن زید النہیان جو ہے، تو آپ حیران نہ ہوں یہ سن کر کہ جس محل میں وہ رہتے ہیں، ایمریٹس پیلس جسے کہتے ہیں، تو وہ 3 ارب امریکی ڈالر کا ہے، 3 بلین US ڈالرز کا، اندازہ لگائیں۔ اچھا، پھر ان کا بھی اسی طرح سے اپنا جو ہے پرائیویٹ جیٹس کا فلیٹ ہے، ان کے پاس بھی وہ اسی طرح کا بوئنگ 747 ہے،
جس کی مالیت 478 ملین امریکی ڈالر ہے. ان کے پاس بھی اپنا یاٹس کا فلیٹ ہے، جس میں جو یاٹ A+ ان کی جو سب سے اچھی یاٹ ہے جو 527 ملین امریکی ڈالر کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس بھی سینکڑوں کاروں کا فلیٹ ہے، وہی ساری لیمبورگینی، بوگاٹی، مرسیڈیز، رولز رائس وغیرہ وغیرہ. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، دلچسپ کیا ہے، یہ تو بس رونے کا ہی مقام ہے کہ یہ جو انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو چاہے وہ زمینی محل ہیں، چاہے ہوائی محل ہیں، چاہے جو ہے وہ سمندری محل ہیں، ان کے اندر جو انہوں نے ٹائلٹ بنائے ہوئے ہیں نا، وہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہیں. اور یہ جن گاڑیوں کا میں نے آپ کو کہا نا، یہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہے. اور یہ جب اس جہاز سے یہ بادشاہ سلامت اترتے ہیں تو وہ اس کے آگے جو وہ جو لگتا ہے نا اسٹیئر کیس، تو وہ بھی گولڈ پلیٹڈ ہوتا ہے. جسٹ امیجن. اچھا، اب یہ ہے تصویر کا ایک رخ. لیکن دوسرا رخ دکھانے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ ساری کی ساری جو GCC کنٹریز ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ بادشاہ اسی طرح سے ہیں، فرمانروا اسی طرح سے ہیں، یہ عیاشیاں وہ بھی کر رہے ہیں. تو اب دوسرا رخ دیکھیے. دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کسی ملک کا جو آزادی وہاں کے لوگوں کو کتنی میسر ہے. آزادی جو قرآن کریم کے مطابق ہر انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ شخصی آزادی ہو، چاہے وہ اخلاقی آزادی ہو، چاہے وہ فکری آزادی ہو، ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے کہا کہ آپ کو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا کہ آپ ان زنجیروں کو توڑ دیں جن میں انسان جکڑا ہوا ہے، اور ان بوجھوں کو اتار دیں جن کے تلے انسانیت دبی ہوئی ہے. تو اب وہ جو آزادیاں ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فریڈم ہاؤس رپورٹ. تو اس کے مطابق جو اس میں 100 پوائنٹ ہوتے ہیں، 40 پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کے جو پولیٹیکل فریڈم ہوتی ہے، اور 60 پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کے جو سیوک لبرٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں جو سعودی عرب ہے، یہ جس کی اتنی بڑی شان میں نے شاہی خاندان کی آپ کو بتائی، تو اس کا جو ہے اس میں 100 میں سے 9 نمبر ہیں، یعنی 9. اور یہ جو ہے وہ غلام کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا، اور جو UAE ہے اس کے 100 میں سے 18 نمبر ہے، اور یہ بھی غلام ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اب یہ 9 نمبر کتنے ہوتے ہیں اور 18 نمبر کتنے ہوتے ہیں، تو اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہمیں آزادیاں میسر ہیں پاکستان کے لوگوں کو. تو اس انڈیکس میں پاکستان کے بھی 32 نمبر ہیں. تو 32 نمبر والے ملک کا حال سامنے رکھیں اور سوچیں کہ جس ملک میں 18 نمبر جس ملک کو ملے اور جس ملک کو 9 نمبر ملے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو آزادیاں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ آزادیاں وہی جو یونیورسل ڈکلیریشن آف بیسک ہیومن رائٹس ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کا بنیادی حصہ ہے. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، فیئر ٹرائل، ایکویلٹی بیفور لا وغیرہ وغیرہ. تو یہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کا حال ہے. تو پھر وہی جب یہ حال ہوگا، اچھا پھر انصاف، میں آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ ان لوگوں کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے، جس کو مرضی لگا دیں. البتہ چیف جسٹس لگاتے ہوئے اتنی یہ احتیاط ضرور کرتے ہیں کہ وہ باشرہ ہونے چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، یہ وہ، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک، واللہ عالم یہ کون سا اسلام ہے؟ قرآن کریم نے تو کہا کہ یہ جو لوگ سونا چاندی اور یہ اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے، تو ان کو جو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. جب یہ سونا جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں پیٹھیں ان کی داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال و دولت جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے. اور ترمذی میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار و درہم کے بندوں پر خدا کی لعنت ہے. تو ذرا اس بات پہ غور کیجیے، ٹھنڈے دل سے غور کیجیے. تو بھائی ہم مسلمانوں کا آپ سوچیں کہ یہ حال نہ ہو تو اور کیا حال ہو، کہ وہ یہ مٹھی کے برابر آبادی والا وہ ملک اسرائیل، 1.5 کروڑ ٹوٹل، اس کی ٹوٹل جیوز کی پوری دنیا میں 1.5 کروڑ آبادی ہے، اور اسرائیل کے اندر تو 1 کروڑ رہتے ہیں، اور 2 ارب مسلمان ان کو وہ ناک رگڑوا رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے